بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 20 اور 21 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت کو بھیجنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری کیا اور تقریباً 1,24,000 نبی اللہ رب العزت نے بھیجے، اور اسی طرح رسول بھیجے، نبی اور رسول بھیجے، جن میں 315 رسول بھیجے گئے جن کو 7 کتابیں بھی دی گئیں، اور ان میں بھی اولو العزم رسول 5 ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ ہر رسول کو جو کتاب دی گئی اس میں واضح طور پر یہ مینشن کیا گیا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جائے گا، اور اس طرح دین اسلام کی تکمیل ہوگی۔ اب بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کی جائے، دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کیا جائے، تو اس قدر تحریف کے باوجود اب بھی دوسری کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو صدق دل سے اپنی کتابیں پڑھتے تھے، ان میں واضح طور پر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آخری نبی پاتے تھے، اور پہل اسلام قبول کر لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی جاری و ساری ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور یہود و نصارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہے، اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی یا مددگار نہ ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ حقیقتاً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ تنبیہ بطریق فرض ہے، یعنی بالفرض آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ گویا امت کو انتہائی تاکید ہے، اور تاکید سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر سے یہودی یا عیسائی بن جائے تو اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اور اس طرح اہل کتاب میں بھی منصف موجود تھے جو صدق دل سے سچائی کے ساتھ اپنی کتاب کو پڑھتے تھے، اور یہودیوں میں کچھ تھوڑے سے لوگ انصاف پسند بھی تھے جو اپنی کتاب کو نیک نیتی سے پڑھتے اور سمجھتے تھے،
ایسے ہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ تورات کو غور سے اور سمجھ کر نیک نیتی سے پڑھتے تھے، اور جو لوگ تورات سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے اس کی تحریف و تعویل کے در پہ ہوئے، وہ حائب و خاسر ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔